اچھا حبیب صاحب، ایک اور سیاسی معاملہ وہ یہ کہ بشرا بی بی کی رہائی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے، فیصل وافدہ صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ ڈیل کے تحت رہائی ہوئی ہے. حکومتی سائڈ سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، میرٹ پر رہائی ہوئی ہے. بشرا بی بی کی بھی اور خان صاحب کی دونوں بہنوں کی بھی میرٹ پر ضمانت ہوئی ہے. اب کیا خان صاحب کی بھی میرٹ پر ضمانت ہو جائے گی؟ توشہ خانہ 2 کی کل سماعت ہے. اگر تو میرٹ واحد چیز ہوتا، واحد کنسیڈریشن ہوتی تو عمران خان صاحب یعنی الیکشن سے پہلے ہی باہر آ چکے ہوتے. اچھا، ان کے اوپر جس قسم کے مقدمات تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس میں ان کو سزا ملتی، یا کوئی ایسا نہیں تھا جس میں ان کی ضمانت ممکن نہ ہوتی. اچھا، اور تقریباً یہی صورتحال بشرا بی بی صاحبہ کی ہے. ان کے بھی مقدمات کی نوعیت ایسی ہے جس میں ان کو ضمانت ملنے میں کوئی امر مانے دکھائی نہیں دیتا. اب جب ان کی ضمانت ہوئی ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد ہوئی ہے 9 ماہ کے بعد، جی، تو شکوک و شبہات تو اٹھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے طرز عمل یہ تھا ہمارے حکومتی اداروں کا کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی ضمانت ہوتی تھی، ایک نیا مقدمہ درج کر کے کبھی میاں والی، کبھی کوئٹہ، کبھی راجن پور، وہ گرفتاری کر لی جاتی تھی. تو اب وہ گرفتاری بھی نہیں ہوئی. دراصل اس اگلی گرفتاری کے نہ ہونے نے یہ تاثر کریٹ کیا ہے کہ ڈیل ہوئی، ڈیل کے امکانات ہیں یا کوئی بات چیت آگے. حکومتی سائڈ سے اس بات کو نیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور جو بات فیصل وافدہ صاحب نے جس کا آپ نے حوالہ دیا، تو ان کا بھی تجزیہ تھا. اچھا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو اس طرح اثر، آپ کا نتیجہ ہی نکلتا ہے. اچھا، میں بھی اس کو ڈاٹ کنیکشن میں ہی جاؤں گا. میں ابھی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ویلز ود ان ویلز ہوتے ہیں. ایک بڑی گراری کے اندر چھوٹی گراری، پھر چھوٹی گراری کو چلانے والی ایک علیحدہ گراری، وہ اس کے ساتھ پھر ایک نیا ایکسل، اس کے اوپر نئی گراری. تو یہ جو گیئر سسٹم ہے نا پاکستان کا، بڑا پیچیدہ ہے. تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ یہ فلانی گراری فلاں گراری کے چلنے سے چلی ہے، یہ مشکل ہے. تو ابھی تک اب ہاں ایک بات ضرور ہے جو ڈیل کی طرف اشارہ، ڈیل نہیں، بات چیت یا کسی نرمی کی طرف اشارہ کرتی، وہ ہے حکومت کی پریشانی. حکومت کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اور اس سے بھی زیادہ ابھی چند دن پہلے سنگجانی میں ایک کیس ہوا، اور وہ کیس کیا تھا کہ جناب جا رہی ہے قیدیوں کی وین اٹک کی طرف، اس پہ حملہ ہوا ہے اور حملہ نامعلوم لوگوں نے کیا ہے. جتنے قیدی بھاگے تھے وہ سارے پکڑ بھی لیے. یعنی ہمارے پاس خبر یہ نہیں آئی کہ پہلے وین پر حملہ ہوا ہے، خبر یہ آئی ہے کہ وین پہ حملہ ہوا ہے اور قیدی بھی پکڑ لیے گئے. مجھے پاکستان کے اندر جرنلزم کرتے ہوئے تقریباً اتنی عمر، 25 سال ہو رہے. 25 سال میں نے ایسی خبر نہیں دیکھی کہ جس میں یہ بتایا، جو خبر یہ ہو کہ جناب پہلے وین پہ حملہ ہوا اور سارے قیدی پکڑے گئے ہیں، ایک بھی غائب نہیں ہوا. خبر تو یہ ہوتی ہے کہ سب بھاگ گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں، 4 پکڑ لیے، 4 رہ گئے. اچھا، یہ خبر تو یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعے کا ہونا، اور پھر جس طرح ماشاءاللہ ہمارے اسلام آباد، جس طرح اسلام آباد پولیس نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حکومت کو یہ شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ کہیں آپس میں بات تو نہیں چل پڑی. ٹھیک ہے حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اور تحریک انصاف جو 26ویں آئینی ترمیم کی مخالف تھی، اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی ترمیم کے تحت بنے جوڈیشل کمیشن کا وہ حصہ بنے گی. یہ فیصلہ کیوں کیا تحریک انصاف؟ اس کی جو بظاہر وجہ نظر آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اب چونکہ یہ جو ترمیم ہے یہ چیلنج ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ، اچھا، اور شاید تحریک انصاف بھی اس کو چیلنج کرے. تو جب وہ چیلنج کریں گے تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو لوکس اسٹینڈائی چاہیے کہ ہم کسی جگہ پہ موجود ہیں، اس سسٹم کا حصہ بن کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم اس کاروائی کو چیلنج کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. تو اس میں کاروائی کو چیلنج کرنے کے مواقع اسی صورت میں پیدا ہوں گے نا جب آپ سسٹم کے اندر موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ایک مجھے بالآخر تحریک انصاف کو سمجھ آئی گئی، ایک حکمت تو مجھے یہ نظر آ رہی ہے اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو ملا لیا جائے، اگر جوڈیشل کمیشن میں تحریک انصاف کو ملا لیا جائے اور پھر ججز کی تعداد کو ملا لیا جائے، اچھا، تو شاید ایک فائٹ اچھی مل سکتی ہے گورنمنٹ کو. اچھا. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آگے چل کے اگر آئینی بینچ بننے ہیں اور اسی جوڈیشل کمیشن میں بننے ہیں تو پھر نیچرلی
پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ کوئی رول پلے کر سکتی ہے, اچھا ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتی ہے. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو یہ نظر آتی ہے کہ جو تحریک انصاف نے اب وہ غلطی کی, وہاں پہ غلطی تو نہیں کی, میرا نہیں خیال وہ غلطی تھی, لیکن تحریک انصاف کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا جب جسٹس یحییٰ آفریدی کا معاملہ پیش آیا تھا, جو اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے. اچھا اس میں بھی تقسیم تھی نا, کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کمیٹی میں یہ بات چل رہی اس وقت. مطلب مجھے مولانا فضل الرحمان کے کوارٹرز سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے تھے کہ, اور ان کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہی بنایا جائے اور سینیئرٹی کا پرنسپل اپلائی کیا جائے, اور ان کا خیال تھا کہ اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ مل جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ اپنی جو یعنی اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرتی, لیکن بہرحال اگر تحریک انصاف وہاں ہوتی تو پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کرنے میں کم از کم مدد مل سکتی تھی. تو انہوں نے وہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ مس کیا, اور شاید اس کے اب ریئلائزیشن ہے کہ سسٹم کا حصہ رہنا ہے, اس کو لے کے آگے چل. یعنی ایک صائب فیصلہ ہے,